بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے کو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اتباع کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پہلے جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، تعظیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب حیٍ و میتاً، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت بھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ادب و آداب کا اسی طرح لحاظ رکھنا ہے، تعظیم نبوی اسی طرح رکھنی ہے جیسے اللہ نے حکم فرمایا۔ اور گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف تعظیم سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اتباع نبوی جب تک نہیں ہوگا تو تعظیم کے معنی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے والدین کی تعظیم تو خوب کریں، لیکن بات ایک بھی نہ مانیں تو یہ کوئی تعظیم نہیں، یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ کوئی احترام نہیں ہے۔ احترام اتباع سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو، اتباع کا وہ پہلو جو ہم میں سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، ہم نے اسے بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور ایسا فراموش کیا کہ اب بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس نہیں بلکہ حقیقت میں، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے کھولو، ایک کتاب میں دائیں طرف رکھو اور پڑھو 5، 10، 15، 20 منٹ، اور پھر فوراً نظر اٹھاؤ اور مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھو، تو واللہ العظیم یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ سارے اس نبی کی امتی ہیں، بالکل محسوس نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور زندگی کا سب سے عظیم و شان پہلو، جو میں کہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن۔ قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ماں باپ اگر بیٹے کو بول دیں کہ میرا بیٹا، اور اس کے منہ پر بولیں کہ میرا بیٹا تو نے سر فخر سے بلند کر دیا، اتنا چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے نا، یہ بہت بڑی سند ہے۔ استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں کہہ دینا کہ تو قابل فخر میرا شاگرد ہے، یہ بہت بڑی سند ہے۔ ایک پیر کا اپنے مرید کو کہہ دینا کہ میں نے جو سلوک تجھے سکھایا ہے تو نے اس میں سے 100 نمبر لیے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت بڑے اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ کتنی بڑی سند ہے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سند کے باوجود اپنی تواضع، انکساری میں بے مثل ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو خلق حسن ہے یا اخلاق عظیمہ ہے، اس سے پہلے اخلاق کے دو درجے اور تھے۔ ایک درجہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو اللہ نے عطا فرمایا، اور ایک درجہ اللہ نے عیسائیوں کو عطا فرمایا۔ یہودیوں کو اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ اگر تم سے کوئی زیادتی کرے، تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن زیادتی، بدلہ لینے میں زیادتی نہ ہو۔ جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ اسے کہتے ہیں اخلاق حمیدہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اخلاق حمیدہ۔ یہ اللہ نے یہودیوں کو عطا فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسائیوں کو اللہ نے اخلاق حسنہ عطا فرمایا۔ ان کو کہا کہ جب تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم آگے سے کوئی ریئیکٹ نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اور وہ جو مقولہ مشہور ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق، وہ اسی کو بیان کرتا ہے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط، اس کی کوئی وہ تو نہیں ہے سند، لیکن بہرحال وہ عیسائیت کے اس اخلاق کا جو معیار اللہ نے قائم کیا ہے اس کے مطابق ہی ہے کہ تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دو، مطلب یہ کہ ریئیکٹ نہ کرو۔ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ اخلاق حسنہ۔ اخلاق عظیمہ کیا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کو دیے گئے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں جو تیسرا اخلاق کا جو مرتبہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، برائی کرے، تو نہ صرف یہ کہ ریئیکٹ نہ کرو بلکہ تم اچھائی سے اس کا بدلہ دو۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اخلاق عظیمہ کو ایسا پیش کیا، ایسا پیش کیا۔ اصل میں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ میں ہر تقریباً ربیع الاول میں بات کہتا ہوں، جو لوگ سنتے ہیں ان کو شاید پتہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی شاید ہم نے ایک چھوٹی کتاب جو 100-125 صفحوں کی ہو ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آئیں۔ کوئی نہیں پڑھتا، نبی کی زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ حضور کی ذات اقدس پر عیسائی اور یہودی اور دنیا بھر کی یونیورسٹیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، مسلمان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ بس وہ جو خطیب اس کو بیان کر دیتا ہے وہ سن لیتا ہے اور اسی کو کافی سمجھتا ہے۔ اور چلو اسی کو بھی اگر کافی سمجھتا ہے، تھوڑا سا اگر عمل بھی زندگی میں لے آئے تو کتنا فائدہ ہو۔ تو اخلاق عظیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، طائف میں دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ بھائی طائف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم لہو لہان ہے، کیا حضور اپنی جائیداد میں حصہ مانگنے گئے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذاتی مقصد کے لیے گئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی قبیلے کی لڑائی کے لیے گئے تھے؟ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کسی اولاد کے کسی معاملے کو سلجھانے گئے تھے؟ نہیں۔ یہی مقاصد ہوتے ہیں نا دنیا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانے گئے تھے؟ کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور کیا کیا؟ پتھر مارے، اور سرداروں نے اوباش لڑکوں کو، کسی کی توہین کرنی ہو نا تو بازاری لوگوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دو، یعنی خود سے مخاطب ہونا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ بازار کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ آسمان بھی دہل گیا کہ خون نبوت طائف کی وادیوں میں ٹپک رہا ہے، گر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں گے۔ جب حضرت جبریل نے کہا ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دیتا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ ان کو ہدایت دیتے، یہ جانتے نہیں۔ اخلاق عظیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، سل من قطعک، اس شخص سے جو تمہارے سے روٹھے، جو تمہارے رشتہ داروں میں سے تمہارے سے بگاڑے، اس کے ساتھ بناؤ، صلہ رحمی کرو، وہ تم سے دور بھاگے تم اس کی طرف بھاگو۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، یہ اخلاق عظیمہ کا لیول بیان ہو رہا ہے، اور تو حسن کر، حسن خلق کر، اخلاق کا مظاہرہ کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پی جانے، لمبی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا ایک حصہ قرآن مجید کا نقل کیا کہ یہ مومنوں کی نشانی ہے، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج ہم میں سے یہ چیز رخصت ہو گئی، چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ نمونہ، علماء فرماتے ہیں کہ اخلاق کا وہ نمونہ آدمی پیش کرے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ بھی نہ پیش کرے، کم سے کم عیسائی اور یہودیوں والا ہی پیش کر دے، جو ان کو اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ قوم بات بات پہ لڑتی ہے، بات بات پہ گالم گلوچ کرتی ہے۔ اس قوم کی عادت ہو گئی، ہم سب کی عادت ہو گئی الجھنا، اور الجھ کر جو ہے وہ نزاع پیدا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ اس تکلیف، اگر کسی سے کوئی انجانے میں تکلیف ہو جائے تو ایک کی 10 15 20 25 سنانا، یہ ہمارا عمومی مزاج بن گیا۔ کیا دیندار ہو، کیا جو ہے وہ دنیا دار ہو، کیا وہ مسجدوں میں بیٹھنے والے ہوں، کیا وہ بازاروں میں بیٹھنے والے ہوں، کیا وہ ہسپتالوں میں ہوں یا سرکاری دفتروں میں ہوں، سب کا ایک ہی حال۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا پیش کیا اخلاق کو کہ آج دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو آج دنیا کے آدھے کیا، جتنا بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں، اس پہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، جو تھوڑا سا ہسٹری کو جانتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، آپ آج جا کر بیٹھ جائیے، اب تو بہت آسان ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ مسلمانوں نے جو علاقے فتحاً حاصل کیے، تلوار سے حاصل کیے، جنگوں سے، اس کی تعداد 10% سے بھی زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہوگا، 15% ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بلاد اسلامیہ کے ممالک ہیں جہاں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں دین پہنچا، اسلام پہنچا، وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پہنچا۔ یہ انڈونیشیا، ملیشیا، برما، بنگلہ دیش، یہاں کبھی بھی کوئی مسلم فوج نہیں آئی۔ یہ جتنے کے جزائر انڈیمان ہو گیا، بھارت کا یہ نچلا حصہ ہو گیا، ساؤتھ کا سارا حصہ ہو گیا، یہ سارے کا سارا مسلمان تاجروں کے صرف اخلاق سے جو ان کے نبی نے دیے تھے اس سے متاثر ہو کر ایمان اسلام لے کر آئے۔ یہ ترک جتنے بھی تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، ترک یہ جو پورا علاقہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کبھی بھی یہاں مسلمان فوجیں نہیں گئیں، بعد میں گئیں بہت عرصے کے بعد، لیکن ترک قبائل پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ کس نے مسلمان کیا؟ اخلاق۔
نبوی اخلاق میں اتنی بڑی طاقت ہے یہ۔ بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عجیب واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ، یہ جو حضرت ثمامہ بن اسال تھے بڑے سردار تھے یمامہ کے۔ یمامہ ایک علاقہ ہے، ابھی بھی اسی نام سے مشہور ہے، شہر تو آ گئے وہاں پہ، لیکن وہ یمامہ، جیسے حجاز جو ہے، حجاز وہ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ منورہ کا، اور یہ جو درمیان کا سارا علاقہ اس کو کہتے ہیں حجاز۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہزارہ ہے، ہزارہ، تو ہزارہ کوئی شہر تھوڑی ہے، ہزارہ کے اندر جو ہے مختلف شہر ہیں، ایبٹ آباد ہے، مانسیرا ہے، اسی طریقے سے حویلیاں ہے، اور بھی بڑے شہر۔ تو اسی طریقے سے حجاز کوئی شہر نہیں ہے، حجاز مکہ اور مدینہ اور اس کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اسی طریقے سے یمامہ بھی ایک علاقہ تھا، اور عربوں میں جو کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ اس علاقے میں ہوتی تھی، یمامہ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے پورے عرب میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، سارا صحرا ہے، لیکن جس علاقے میں ہوتی ہوگی وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ یمامہ کے سردار تھے، معمولی انسان نہیں تھے، اور سخت ترین دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر ایک جھڑپ ہوئی تو صحابہ کو فتح ہو گئی، اور صحابہ حضرت ثمامہ کو قید کر کے لے آئے اور لا کر جو ہے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ حضرت ثمامہ نے کہا ان تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میں معمولی انسان نہیں ہوں، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، سردار ہوں، میری قوم چھوڑے گی نہیں ایسے میرے قتل کو۔ وَإِن تُنْعِمْ ذَا شَاكِرٍ، اور اگر آپ احسان کریں گے یعنی چھوڑ دیں گے مجھے، تو پھر جو ہے ایک ایسے انسان کو چھوڑیں گے جو احسان فراموش نہیں ہے، میں اپنے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ تُعْطَى مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اگر آپ کو مال وال چاہیے، کوئی ہرجانہ چاہیے، کوئی جرمانہ چاہیے، تو جو کہیں گے دوں گا، معمولی آدمی نہیں ہوں، بہت امیر آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر چلے گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، اچھا اب وہ ستون سے بندھے ہوئے بھی ہیں اور مسجد نبوی کا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں، ہر روز فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی صحابہ کیسے عزت دے رہے ہیں حضور کو، صحابہ کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، صحابہ کیسے عبادت کر رہے ہیں، وہ سارا منظر وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر یہی بات کہی، جواب نہیں دیا، غصے میں کہنے لگے قتل کریں گے بدلہ لوں گا، میں نہیں لوں گا، مطلب میرا قبیلہ لے گا، چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ جزا دوں گا، اور اگر مال چاہیے تو بتائیں کیا مال چاہیے وہ بھی دے دوں گا۔ تیسرے دن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ یہی جواب دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اچھا صحابہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے نا سختی کی جائے، اس نے بہت تنگ کیا ہم لوگوں کو۔ صحابہ کی دلی خواہش کیا تھی کہ تھوڑا سا مار کٹائی ہو، تھوڑا سا کم سے کم، اس نے اتنا ہمیں تنگ کیا، اتنا ستایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، چھوڑ دیں ایسے ہی چھوڑ دیں؟ فرمایا ایسے ہی چھوڑ دیں۔ تو 3 دن تو ہو گئے تھے مسجد نبوی میں رہتے ہوئے، تو واپس گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر تشریف فرما ہیں مسجد میں ہی۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ منٹ گزرے ہوں گے یا تھوڑی دیر گزری ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثمامہ دوبارہ آ رہے ہیں۔
اور بالوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ فرمایا ثمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ چھوڑ تو دیا تھا، دل تو آپ نے قبضے میں کر لیا۔ قدم تو باہر کی طرف اٹھ رہے تھے، دل آپ کی طرف اٹھے جا رہا تھا۔ باہر گیا، غسل کیا، کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھا دیا۔ پھر ثمامہ نے کہا، حضرت ثمامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس شہر سے زیادہ برا شہر نعوذ باللہ مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، مدینے سے زیادہ۔ آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، اور نعوذ باللہ آپ کی شخصیت سے زیادہ کوئی شخصیت مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ لیکن اب پتہ نہیں کیا دل چاہتا ہے، کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو ہی دیکھتا رہوں اور آپ ہی کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہوں، بس اور کوئی کام زندگی میں نہ کروں۔ یہ ہے حسن خلق، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ فرمانے لگے میں جاتا ہوں اور عمرے کی نیت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ عمرے پر۔ عمرے پر گئے تو مکہ تو ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ تو اسبتا، اپنے بزرگوں کے دین سے باغی ہو گیا، تو چھوڑ دیا اپنا دین تو نے؟ انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیا، اور کہا آج کے بعد یمامہ سے ایک دانہ بھی مکہ مکرمہ نہیں آئے گا، جاؤ آئندہ میں تمہیں غلہ بھیجوں گا ہی نہیں۔ اور مکہ مکرمہ سارا غلہ اکثر جو ہے وہ یمامہ سے منگواتے تھے، اور یہ یمامہ کے سردار تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، مکے میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے ابو سفیان کو تیار کیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ آپ کا شہر ہے، آپ کی پیدائش گاہ ہے، کچھ رحم فرمائیں، آپ تو معاف کر دینے والے ہیں۔ ابو سفیان چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تو ہماری گردن جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے آئی، کہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یا صحابہ جو ہے اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں یہاں سے پکڑ لیا مسلمانوں۔ ابو سفیان تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو آپ کے شہر کا واسطہ، آپ پیدا ہوئے، آپ کے والدین وہاں تھے، خانہ کعبہ وہاں ہے، آپ براہ کرم ثمامہ کو بولیں کہ غلہ بھیج دیں ہمیں، مکے میں قحط پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سنے ہی فوراً حکم بھجوائے حضرت ثمامہ کو کہ یہ نہ کرو، غلہ جو ہے مکہ مکرمہ بھجوا۔ تو بھائی یہ ہے اخلاق حسنہ۔ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہم تک، دین ایسے نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنا یہ حضور کے اتباع اور حضور سے محبت کی سب سے بڑی دلیل۔ روایات میں آتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک عورت اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور سامان اپنا سارا نکالا ہوا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، بوڑھی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، سنا ہے شہر میں کوئی جادوگر آیا، جس سے بات کرتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں تو شہر چھوڑ دوں گی لیکن اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑوں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہر سے چلی جاؤں، بھتیجے ذرا یہ سامان جو ہے میرے سر پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو بھاری تھا بہت۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو جہاں جانا چاہتی ہیں پہنچا نہ دوں؟ فرمایا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چل تو جوان ہے اٹھا لے، توانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے، یہ وہ عورت ہے جو حضور کے نام کی وجہ سے جا رہی ہے مکہ چھوڑ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان لے کر جا رہے ہیں ساتھ۔ جب مقام مقررہ پر پہنچ گئے، اب اس نے آگے سفر کرنا ہوگا، تو کہنے لگی اچھا تو اپنا نام تو بتا دے کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں یہ بتاؤں کہ وہاں ایسا بھی آدمی ہے جس کی وجہ سے شہر چھوڑ دیا میں نے، تو کم سے کم کسی کی تعریف بھی کروں،
کہ ایسا بھی آدمی تھا، ایسا بھی نوجوان تھا، ایسا بھی شخص تھا جس نے اپنا سامان لے کے مجھے منزل تک پہنچایا، میرا سامان اٹھایا؟ فرمایا میرا نام محمد ہے۔ کہنے لگی تو محمد ہے؟ وہی محمد، وہ جو جادوگر ہے۔ ہاں، اگر تو وہی محمد ہے جو جادوگر ہے تو تیرا جادو مجھ پر چل گیا، تیرا جادو چل گیا، بتا تیرا دین کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا دین یہی کہتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، بس میرا دین یہ کہتا ہے، اور میری رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ اور میرا دین وہی کہتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو تیرے اصل اجداد میں سے تھے، آبا میں سے تھے، وہی میری تعلیم ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی تھی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اخلاق اتنی وزنی چیز ہے، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی، یوزع فی المیزان، جو تولی جائے گی میزان کے اندر، سب سے وزنی چیز الخلق الحسن، اخلاق حسن ہو۔ نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، طواف نہیں، 10 20 20 اور 15 جو ہے نا عمرے نہیں، اخلاق حسنت تولے جائیں گے، سب سے وزنی ترین چیز ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا جو نتیجہ نکلنا چاہیے ہماری زندگیوں میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ جتنا ہو سکے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔